کہیں دور اونچے پہاڑوں سے گھیری ایک چھپی ہوئی وادی تھی جسے ملونیا کہا جاتا تھا۔ یہ جگہ عام جگہوں سے بالکل مختلف تھی کیونکہ یہاں میٹھے سنہری مشک خربوزے اگتے تھے جو سورج کی روشنی میں جگمگاتے تھے۔ یہ خربوزے جادوئی تھے، یہ بیماریوں کو صحت یاب کرتے تھے، دلوں کو خوش بخشتے تھے، اور جو بھی انہیں چکھتا تھا اس کی زندگی خوشیوں سے بھر جاتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ ان جادوئی خربوزوں کی حفاظت ایک مہربان اور خوبصورت پری کرتی ہے جس کا نام میرا تھا، اور وہ مشک خربوزے کی پری کہلاتی تھی۔ میرا ایک عام پری نہیں تھی۔ اس کے لمبے سنہری بال سورج کی روشنی کی طرح چمکتے تھے اور اس کے پروں میں نارنجی اور سبز رنگ کی جھلک تھی جو پکے ہوئے خربوزے کی مانند دکھتے تھے۔ وہ ایک 30 سالہ پری تھی جو جوان بھی تھی اور دانا بھی۔ وہ مشک خربوزوں کی دیکھ بھال میں دن رات لگی رہتی تھی تاکہ وادی ہمیشہ خوشحال اور سرسبز رہے۔ ایک اجنبی کی آمد۔ ایک دن جب میرا خربوزوں کے بیلوں پر شبنم کے قطرے چھڑک رہی تھی، ایک نوجوان جس کا نام آران تھا وادی میں داخل ہوا۔ آران ایک مسافر تھا جو اپنی بیمار بہن کے لیے علاج کی تلاش میں تھا۔ اس نے مشک خربوزوں اور میرا پری کی کہانیاں سن رکھی تھی اور اپنی بہن کو بچانے کے لیے مشکل پہاڑوں اور گھنے جنگلات کو عبور کر کے یہاں تک پہنچا تھا۔ میرا نے آران کو دیکھا تو اس کے ارادوں کی پاکیزگی کو فوراً محسوس کر لیا۔ کون ہو تم جو ملونیا کی مقدس سرزمین پر آئے ہو؟ میرا نے نرم مگر مضبوط لہجے میں پوچھا۔ آران اس کے سامنے جھک گیا، امید بھری نظروں کے ساتھ۔ اے مہربان پری، میں تمہاری مدد چاہتا ہوں۔ میری بہن شدید بیمار ہے اور کوئی دوا کام نہیں کر رہی۔ کہتے ہیں کہ تمہارے خربوزے ہر بیماری کا علاج کر سکتے ہیں۔ برائے کرم مجھے ایک خربوزہ دے دو تاکہ میں اسے بچا سکوں۔ میرا نے آران کو غور سے دیکھا اور کہا، یہ خربوزے ہر کسی کے لیے نہیں ہیں، صرف وہی انہیں لے سکتا ہے جو خالص دل اور نیک ارادے رکھتا ہو۔ اپنی اہلیت ثابت کرنے کے لیے تمہیں 3 آزمائشیں مکمل کرنی ہوں گی جو تمہاری مہربانی، بہادری اور بے غرضی کو پرکھیں گی۔ آران نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے حامی بھر لی۔ میرا آران کو ایک خشک اور بے جان بیلوں کے ٹکڑے کے پاس لے گئی۔ ان بیلوں کا خیال رکھو اور انہیں دوبارہ زندہ کرو، میرا نے کہا۔ آران نے دن رات محنت کی، بیلوں کو پانی دیا، ان کی گھاس صاف کی اور نرمی سے ان سے بات کی۔ جلد ہی بیلوں پر ننھے خربوزوں کے پھول کھلنے لگے۔ میرا مسکرائی اور کہا، تمہاری مہربانی نے پہلی آزمائش کامیابی سے مکمل کر لی ہے۔ دوسری آزمائش کے لیے میرا نے آران کو ایک اندھیری غار میں لے جا کر کہا، اس غار میں ایک ہوا کا جادوئی روح رہتی ہے، تمہیں اس سے سنہری بیج لے کر آنا ہوگا۔ خبردار، وہ اس بیج کی سخت حفاظت کرتی ہے۔ آران دل کی دھڑکن تیز ہونے کے باوجود غار میں داخل ہوا۔ ہوا کے روح نے زوردار آواز کے ساتھ غصے کا اظہار کیا، لیکن آران نے نرمی اور محبت سے اس سے بات کی اور راستے میں چنے ہوئے ایک پھول کا تحفہ دیا۔ روح اس کی سچائی سے متاثر ہو کر سنہری بیج دے کر چلی گئی۔ آخری آزمائش کے لیے میرا نے آران کو ایک پکا ہوا مشک خربوزہ پیش کیا۔ یہ خربوزہ تمہاری بہن کو بچا سکتا ہے، لیکن ایک قریبی گاؤں میں ایک غریب خاندان کے بچے کی جان بھی اسی پر منحصر ہے۔ تم کیا کرو گے؟ آران چند لمحوں کے لیے خاموش رہا، لیکن پھر خربوزہ میرا کو واپس کرتے ہوئے کہا، اسے بچے کو دے دو، میں کسی اور کی خوشیوں کو نہیں چھین سکتا۔
मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तुमने अपनी अहलियत साबित कर दी आरान। तुम्हारी बेखर्जी ने तुम्हें ना सिर्फ एक खरबूजा बल्कि हमेशा की खुशियां दे दी हैं। मीरा ने बेहतरीन खरबूजा चुनकर आरान के हवाले किया और कहा, ये ले जाओ और अपनी बहन को दे दो। इसका जादू इसे फौरन ठीक कर देगा और तुम्हारे नेक दिल की वजह से मिलोनिया की बेलें हमेशा तुम्हारे खानदान के लिए फल लाएंगी। आरान खरबूजा लेकर वापस गया और जैसे ही इसकी बहन ने खरबूजा खाया वो सेहतयाब हो गई। मुझ खरबूजे की परी और इसकी जादुई वादी की कहानी हर जगह मशहूर हो गई, लेकिन सिर्फ वही लोग जो नेक इरादे रखते थे इस छुपी हुई वादी को तलाश कर सकते थे। मीरा ने वादी की हिफाजत जारी रखी, खुशी के साथ कि इसने एक और रूह की मदद की। मुझ खरबूजे इसकी देखभाल में खुशहाल होते रहे। इनका जादू लालच या खुदगर्जी से हमेशा महफूज रहा। सच्ची खुशियां और इनामात इन लोगों को मिलते हैं जिनके दिल नेक और इरादे पाक हों। बाज़ औक़ात सबसे बड़ा जादू मेहरबानी और बेखर्जी के अमल में छुपा होता है, जो ना सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद हमारे दिलों को भी सुकून पहुंचाता है। उम्मीद है कि मेरी आज की कहानी आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज की कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसे ही सबक आमूज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।